میں ملتان ہوں، ایک خطۂ بے مثال، مرقع حسن و جمال، ایک تہذیب لازوال، مسکن اہل کمال، سدا آباد سدا خوشحال، جائے امن و امان، شہروں کا سلطان۔ میری ابتدا کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کہے بھی تو کیا، اس نے خود میرے سامنے چلنا سیکھا۔ میں تب بھی تھا جب اس سرزمین پر بستیاں کہیں کہیں موجود تھیں۔ وقت کے تھپیڑوں، آپس کی لڑائیوں، سیلاب کی تباہ کاریوں اور موسموں کی یلغار نے انہیں تاراج کر دیا، لیکن میں ڈٹا رہا، فتح یاب رہا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی طرح میں نے ہار نہیں مانی۔ راوی اور چناب کی موجوں نے کئی بار میرے سر پر سے گزرنے کی جسارت کی، لیکن میں قائم رہا اور قلعے کی دیوار سے سر پٹکنے والے دریا کو کئی کوس پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور مثال ہو کہ کسی شہر نے ایک دریا کو پسپا کر دیا ہو۔ ملتان تاریخ دنیا کا وہ خطہ ہے جو لاکھوں سال سے آباد ہے۔ ایک زمانے میں یہاں پر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت بھی اس خطے کا وجود بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلا دیوتا جسے عادت دیوتا یا سورج دیوتا کہا جاتا ہے، اس کی تخلیق یہیں پر ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کے کثیر تعداد میں لوگ ملتان میں آتے جاتے رہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ خوشحال رہا۔ یہاں کے لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے رہے، اس لیے ابن حوقل نے اپنے سفر نامے میں ملتان کو بیت الذہب کہا، یعنی سونے کا گھر ہے۔ یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملتان ایسی دھرتی ہے جہاں پر پرہلاد دیوتا جو راجہ ہرناکش کا بیٹا تھا، یہیں پر اس نے جنم لیا، یہیں پر بھگت بنا، اور پھر اس کی یاد میں ہولی کا تہوار آج ساری دنیا کے ہندو مناتے ہیں۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملتان قدیم زمانے سے یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا مرکز رہا، اسی لیے یہاں پر کہا جاتا تھا کہ جس نے نہ دیکھا ملتان، نہ وہ ہندو نہ مسلمان۔ یہ شاندار ماضی صرف ایک حوالہ ہے میرے شاندار ماضی کا۔ بڑائی کا تعلق محض عمر سے ہرگز نہیں، بزرگی کسب کمال سے آتی ہے۔ میرے باسیوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب روم، قاہرہ، دمشق اور بغداد جیسے شہر محض جنگل بیابان تھے، یہاں کپاس اور نیل کی کاشت ہوتی تھی۔ یونانیوں کے سپہ سالار نے کپاس دیکھ کر لکھا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں اون پودوں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں یہاں سے سامان تجارت راوی، چناب اور سندھ کی آبی گزرگاہوں کے ذریعے دیبل کے راستے سری لنکا، بنگال اور مشرق وسطیٰ تک جاتا تھا۔ تاریخ کے دھارے کے ساتھ ساتھ میرے اس سفر کا نہایت اہم موڑ محمد بن قاسم کی آمد اور اس کے بعد اسلام کے فروغ کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس خطے میں رونما ہونے والی پہلی بنیادی تبدیلی تھی جس نے تہذیب، ثقافت، فن تعمیر، غرض
हर शोबे को मुतासर किया। मुल्तान पाकिस्तान की एक सेंटर जगह है और हम यहाँ मुल्तान में बैठकर इस वक्त सी पैक बना रहे हैं और इस सी पैक से हम ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि हमारी सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को और इधर उधर सारी हमारी जितनी रियासतें हैं हमारी ग्वादर पोर्ट से फ़ायदा उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि सी पैक के ऊपर हमें EPZ बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने चाहिए और हर इलाके के लोगों के लिए एक इंडस्ट्री बननी चाहिए और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और वहाँ के लोग वहाँ काम करें, एक्सपोर्ट जोन से वहाँ लोग माल मंगवाएं और वहाँ से लोग एक्सपोर्ट करें। इससे पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं एशिया के अहम तरीन तिजारती, सकाफती और तहजीबी मराकज़ यानी कंधार और दिल्ली के ऐन दरमियान में वाक़ हूँ। ये बेमिसाल महल वक़ू मुझे ईरान व अरब, वस्त एशिया और तुर्किस्तान से आने वाले काफ़िलों का बर्र सग़ीर में पहला पड़ाव बना देता है। सदियों से अहले इल्म, हुनरमंद, दस्तकार और सूफिया इसी रास्ते से बर्र सग़ीर में दाखिल होते थे। मेरे बासियों के हुस्न सलूक और कदरदानी की वजह से बहुत से लोग आगे जाने की बजाय यहीं बस जाते थे। ये लोग अपनी ज़बान, तहज़ीब, हुनर और फ़नून अपने साथ लाते। उनके इस तरह मकामी आबादी के साथ मिलने जुलने से वो अज़ीमुश्शान मुल्तानी तहज़ीब वजूद में आई जो मज़हब, ज़बान, रंग व नस्ल की बंदिशों से आज़ाद थी, इल्म व हुनर की परस्तार थी, सूफिया से अक़ीदत और फ़नून से रग़बत जिसका खासा था। हज़रत अमीर खुसरो ने यहाँ नक्कारे को देखकर तबला ईजाद किया। काशान के कारीगरों ने ब्लू टाइल्स और ब्लू पॉटरी को मुतारिफ़ करवाया। मकामी फ़नकारों ने इस फ़न को इस ज़ौक़ व शौक़ से अपनाया कि ब्लू पॉटरी आज सारी दुनिया में मुल्तान की पहचान है। लेकिन ब्लू पॉटरी ही क्यों, काशीगरी जिसमें छोटे छोटे आईने दस्ते हुनरमंद के एजाज से ऐसे नाजुक नाजुक गुल बूटों में ढल जाते हैं कि दीवार दीवार नहीं रहती, आर्ट का शाहकार बन जाती है। ऊंट की खाल के लैंप और दूसरी मसनूआत के दमकते रंग सारी दुनिया से खिराज तहसीन हासिल करते हैं। ऊंट की हड्डी से बनी मसनूआत, यहाँ के खेस, दरियाँ, बिस्तरों की चादरें, तौलिए, टेक्सटाइल की अशिया अपने मेयार, खूबसूरती और पायदारी में अपना सानी नहीं रखती। किस किस इम्तियाज़ का जिक्र करूं कि मेरी पहचान के हवाले बेशुमार है। सूजनकारी के गुलबूटों में, सिल्मा सितारे के काम की झिलमिल में, मट्टी के बर्तनों की महक में, चांदी के जेवरात की चमक में, खुस्सों की कढ़ाई की दमक में और चुनरी के रंगों की धनक में मैं सांस लेता हूँ। रंगों का ये शऊर यहाँ की धरती से उभरा है, वो धरती जो सारा साल फूलों के रंगों और हरी कचूर फसलों से ढकी रहती है। नीला आसमान, रुपहले दरिया, जर्द सरसों, सफ़ेद कपास, सुनहरा कमाद और खेतों, खलियानों और बागों में बिखरे बेशुमार रंगों ने चुनरियों और रलियों का तसव्वुर उजागर किया। इस वक्त मुल्तान पूरे पाकिस्तान में कारोबारी हिसाब से एक अहमियत का हामिल है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस सिलसिले में अपना खासा अच्छा किरदार अदा किया है। और सी पैक के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान की जो अहमियत है वो इसके पाकिस्तान में सेंट्रल मैले वकू की वजह से बहुत अहम है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम इंटरनेशनल ट्रेड में और मुल्तान स्टेडियम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं ये समझता हूँ कि PSL के मैचेस यहाँ होने चाहिए। इस साल नहीं तो अगले साल PSL मैचेस मुल्तान स्टेडियम में होने चाहिए। मेरी ज़मीन अपने खमीर में मेहमान नवाज और मुतवाज़ो है। दुनिया की हर फसल, हर पौधा कहीं से लाकर यहाँ लगा दिया जाए
یہ زمین اسے اپنا لے گی۔ بنگال کا مالدہ، لکھنؤ کا رٹول، بلوچستان کی کھجور، خربوزے، تربوز، کنو، مالٹے، لیچی، اسٹرابری، غرض کون سا پھل، کون سی سبزی اور کون سی فصل ہے جو اس دھرتی پر بکثرت پھل پھول نہیں رہی۔ اسی لیے میری زمین کے ایک باسی نے کہا کہ وہ سب جو پاکستان میں ہے وہ میرے حسین ملتان میں ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ شعر و ادب سے لے کر علم و ہنر تک، صنعت سے تجارت تک، تحقیق سے تدریس تک، شریعت سے طریقت تک، کھیلوں سے سیاست تک، ماضی سے لے کر حال تک، کون سا میدان ہے جس کا میں شاہ سوار نہیں؟ کون سا علاقہ ہے جس کا میں سلطان نہیں؟ میں وہ ہوں جہاں آرٹ، تہذیب اور فنون ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جہاں لہجے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، جہاں ثقافتیں اور مذاہب مدغم ہوتی ہیں۔ میرا یہ مرکزی کردار صدیوں سے جاری ہے اور آئندہ صدیوں تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عصر حاضر کا عظیم الشان منصوبہ سی پیک میرے اس مرکزی کردار کو اور بھی تقویت دے رہا ہے کہ میں ہوں کاشغر اور گوادر کے درمیان سب سے اہم وسطی پڑاؤ۔ ہمیشہ کی طرح کھلے ذہن، کھلی باہوں کے ساتھ نئے امکانات، جدید تحقیقات اور فنون کے استقبال کے لیے تیار۔ نئے امکانات سے خوشحالی اور امن کی نئی منزلیں کھوجنے پر کمر بستہ۔ ملتان کو آج بھی پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ملتان کا یہ مقام آج سے نہیں بلکہ ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو ملتان گیٹ وے رہا ہے ہمیشہ سے سینٹرل ایشیا اور سب کانٹیننٹ کا۔ ملتان ہمیشہ سے ہی ایک لینڈ آف اپرچونٹی رہا ہے، اور یہ چاہے خواہ اس کی وجہ اس کی افرادی قوت ہو، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہو، اس کی را مٹیریل ریسورس بیس ہو، اور دو اپرچونٹیز جو یہاں پریزنٹ ہوتی ہیں، تو ملتان کی اہمیت ہمیشہ پہلے بھی رہی ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی رہے گی۔ سی پیک جو کہ پاکستانی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ پاکستانی نہ صرف پاکستانی بلکہ عالمی معیشت کو بھی ڈرائیو کرے گا، جس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا یورپین اکنامک کوریڈور بھی کریٹ ہو رہا ہے۔ چائنا سے گڈز ٹرانسپورٹ ہوں گی جو کہ گوادر کے تھرو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی جائیں گی، ان کا سینٹر پوائنٹ بھی ملتان ہی بنتا ہے۔ دوسرے فیز میں ملتان سے ہی سینٹرل ایشیا، افغانستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور لانگ ٹرم میں یہیں سے انڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ملتان 3.5 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو فیڈ بھی کر رہا ہوگا، اور یہ عالمی معیشت میں بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ فاصلے مٹانے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کا یہ عظیم منصوبہ میری روح کا سچا ترجمان ہے، جو پیغام اخوت، رواداری اور انسان دوستی سے عبارت ہے۔ میرے دامن میں آسودہ خاک لاکھوں صوفیاء اور اولیاء کے فیض سے یہ خاک اہل ہنر کی جنت اور اہل محبت کا مسکن رہی ہے اور رہے گی۔ یہ پیغام محبت سارے بر صغیر اور مشرق بعید میں کبھی صوفیاء کے ذریعے پہنچا، کبھی ملتانی تجار کے ذریعے، کبھی تاج محل آگرہ اور لال قلعہ دہلی پر کام کرنے والے ملتانی کاریگروں کے توسط سے، اور کبھی آموں کی مٹھاس اور سوہن حلوے کے ذائقوں کے حوالے سے۔ اسی لیے دہلی اور آگرہ کے وسطی علاقوں میں یہ محاورہ آج بھی بولا جاتا ہے، آگرہ ہے اگر، دہلی ہے مگر، ملتان سب کا پدر۔ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔